بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والے سبق میں ایجاز، اتناب اور مساوات کی تعریفیں اور مثالیں بیان ہو چکی۔ اب یہاں سے ان کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ مساوات کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایجاز اور اتناب کا مسئلہ ہے، تو پہلے ایجاز کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کے بعد اتناب کی ہوگی۔ دیکھیے، الایجاز اما ان یکون بتضمن العبارۃ القصیرہ معنی کثیرۃ۔ ایجاز کی یہاں دو قسمیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ پہلی قسم بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد دوسری آئے گی۔ ایجاز اما ان یکون بتضمن العبارۃ القصیرہ معنی کثیرہ، کہ مختصر عبارت یہ کثیر معنی کو متضمن ہو۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، ایک قسم یہ کہ عبارت مختصر ہو اور وہ مختصر عبارت بہت سے معنی کو شامل ہو۔ وہو مرکز عنایت البلغاء، کہہ رہے ہیں کہ یہی اہل بلاغت کی توجہ کا مرکز ہے کہ کم الفاظ میں زیادہ معنی پیش کیے جائیں۔ وبہ تتفاوت اقدارہم، اور اسی سے ان کی قدریں اور ان کی حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے ایجاز کو ایجاز قصر کہتے ہیں۔ یہ ہوئی پہلی قسم ایجاز کی۔ اس کی مثال میں یہ قرآن کریم کی آیت ہے، نحو قولہ تعالی، فرمان خداوندی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص ہوتا ہے کسی نے کسی کی جان لے لی، قتل کر دیا، تو اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے، یہ ہے قصاص۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آدمی نے مارا، اس کو مار دیا گیا، ایک جان تو گئی ہی تھی، دوسری بھی چلی گئی، تو زندگی کہاں رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قصاص کا قانون جب لاگو ہوگا تو آدمی اس سے ڈرے گا۔ اولاً تو قتل کرنے سے باز رہے گا، تو جب وہ سمجھ جائے گا کہ میں قتل کروں گا تو میرا بھی قتل کر دیا جائے گا، تو اولاً قتل کرنے سے باز رہے گا۔ وہ جب باز رہا تو ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی ہوئی۔ تو آگے قانون قصاص میں اس زندگی موجود ہے۔ ایک چیز یہ ہوئی۔ دوسری چیز یہ کہ اگر قتل کر بھی دیا تو قتل کرنے کے بعد جو مقتول ہے اس کو اخروی زندگی نصیب ہوتی ہے، اخروی زندگی اس کی اچھی بنتی ہے، یہ بھی مراد ہے۔ یہ دونوں معنی یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو گیا کہ معنی کم ہے، اس کے الفاظ اس کے کم ہیں اور معنی اس کے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی عبارت کو اہل بلاغت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، وَإِمَّا أَن يَكُونَ بِحَذْفِ كَلِمَةٍ أَوْ جُمْلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مَعَ قَرِينَةٍ تُعَيِّنُ الْمَحْذُوفَ وَيُسَمَّى إِيجَازَ حَذْفٍ۔ اب دوسری قسم دیکھیے، کہ یہ دوسری قسم ایک کلمے یا ایک جملے یا ایک جملے سے زیادہ جملے کے حذف کرنے سے ہوتا ہے۔
مع قرینۃ تعین المحذوف، اس کے باوجود کہ کوئی قرینہ محذوف، کوئی قرینے محذوف کو متعین کر رہا ہو تو اس کو ایجاز حذف کہتے ہیں. یعنی کبھی ایک کلمہ حذف ہو گیا، کبھی ایک جملہ پورا حذف ہو گیا، یا کبھی کئی جملے ہو گئے، لیکن یہاں پر محذوف جو ہوا ہے اس کی تعین بھی ہوتی ہو کہ ہاں یہ چیز یہاں پہ محذوف ہے. اور اب گویا کہ یہ دوسری قسم کی 3 شکلیں ہوئیں. اب یہ تینوں کو الگ الگ دیکھیے آپ. تو کہہ رہے ہیں اس طرح کہ ایجاز کو ایجاز حذف کہتے ہیں. اب یہ تینوں کی مثالیں دیکھیں. فحذف الکلمہ، حذف کلمہ کی مثال، صرف ایک کلمہ حذف کر دیا گیا. کحذف لا فی قول امرئ القیس، جیسے امرئ القیس کے قول میں کلمہ لا کو حذف کر دیا. مثال ہے فقلت یمین اللہ ابرح قائدا ولو قطعوا راسی لدیک اوصالی، ولو قطعوا راسی لدیک اوصالی. میں نے یہ کہا گیا، میں نے کہا، فقلت میں نے کہا، یمین اللہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ابرح قائدا میں بیٹھا رہوں گا، ولو قطعوا اگر وہ لوگ کاٹ دیں، راسی میرا سر، لدیک تمہارے پاس، واوصالی اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیں. بہرحال یہ تو رہا اس شعر کا ترجمہ. لیکن اس کے اندر گفتگو کیا ہے وہ دیکھیں. ابرہو یہ اصل میں لا ابرہو تھا، لا ازالو کے معنی میں. اس سے کلمہ لا کو حذف کر دیا گیا. تو حذف کرنے کی وجہ سے اس کے معنی میں بھی کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ وہ لا ابرہو ہی کے معنی میں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ قسم مثبت کا جواب وہ فعل ہوتا ہے جو لام تاکید اور نون تاکید دونوں سے یا ان میں سے کسی ایک سے مؤکد ہو. جیسے واللہ لأضربن زیدن، اور یہاں چونکہ جواب قسم یعنی ابرہو لام تاکید یا نون تاکید سے مؤکد نہیں ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہاں قسم بمعنی نفی، قسم بمعنی نفی ہے، یا یہ کہ یہ قسم معنی نفی پر ہے. یہ ترجمہ کرے، وضاحت کرے. یعنی جواب قسم منفی ہے، مثبت نہیں. تو اس لیے یہاں لا
کہ حذف کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور معنی وہی ہوگا. اچھا، اب اس کے بعد وحذف الجملہ. کبھی کبھی پورا جملہ حذف ہو جاتا ہے، کقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو یقیناً تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا. کتنے رسولوں کو جھٹلایا گیا؟ تو اب یہاں پر یہ دیکھیے، آگے کی عبارت ہے فَتَأَسَّ وَاصْبِرْ. تأسّ کا معنی ہوتا ہے صبر کرنا، تسلی پانا. تو یہ جو عبارت ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، کہ اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر صبر کر لیا جائے. فتأسّ، تو صبر کرو. تو تسلی کے لیے یہ کہا کہ تم سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے، رسول تشریف لائے، ان کو بھی لوگوں نے جھوٹا کہا. تو یہ اس بات کی تسلی ہے کہ آپ بھی صبر کریں اس پر. اب اس بات کی ایک بات کی اور وضاحت دیکھ لیں. اس میں فتأسّ واصبر یہ دو جملے ہیں، لیکن یہاں پر وضاحت کی یوں ضرورت ہے کہ تأسّ اور اصبر، یہاں پر یہ دو جملے محذوف نہیں ہیں، بلکہ محذوف صرف ایک ہی جملہ ہے. اور دوسرا جملہ یہ پہلے جملے کے معنی کی وضاحت کے لیے ہے. تو گویا کہ اصل یہاں پر ایک ہی جملہ حذف ہے، تأسّ، کہ آپ صبر کریں. تو یہ ہوگی آپ کے حذف جملہ کی مثال. اور حذف الاکثر کی مثال دیکھیے، نحو قولہ تعالی فَأَرْسِلُونِی یوسف ایھا الصدیق. ترجمہ دیکھیے، تو مجھے بھیجو اے یوسف، اے صدیق، یہ معنی ہوا. ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے تو مجھے بھیجو، لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اے یوسف آپ مجھے بھیجیں، جبکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. اس کے آگے ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، وہ دیکھ لیں جو اس کا ترجمہ ہے. اے ارسلونی، یعنی تم لوگ مجھے بھیجو، الی یوسف، یوسف کے پاس، لاستعبرہ الرؤیا، تاکہ میں خواب کی تعبیر حاصل کروں. ففعلوا، تو لوگوں نے ایسا ہی کیا. فاتاہ، تو وہ اس کے پاس گیا. وقال لہ، اور ان سے کہا یا یوسف،
تو بیچ میں دیکھیے بہت زیادہ عبارت پوشیدہ ہے، الا یوسف لستعبر الرؤیا ففعلوه فاتاه وقال، یہاں تک۔ اس کے بعد یا بھی پوشیدہ اس میں، تب یوسف کہا، کہ کتنی لمبی چوڑی عبارت یہاں پر پوشیدہ ہے۔ تو گویا کہ یہ اس کی تقدیری عبارت ہوئی۔ اب پھر ترجمہ دیکھ لیں، تو یوسف کے پاس مجھ کو بھیجو تاکہ ان سے خواب کی تعبیر حاصل کروں، دریافت کروں۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے یوسف، تو مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں اختصار کے طور پر ایک سے زیادہ یعنی 5 ایسے جملے محذوف ہیں جن کے بغیر آیت کا معنی درست نہیں ہو سکتا۔ اور وہ 5 کیا ہیں؟ لستعبرہ الرؤیا 1، ففعلوا 2، فاتاہ 3، وقال لہ 4، یا 5۔ یہ کل 5 جملے ہیں جو یہاں پر پوشیدہ ہیں۔ تو یہ ترتیب وار تینوں کی مثالیں انہوں نے پیش کی۔ اب اس کے بعد اقسام اتناب ہے۔ اتناب کے بارے میں پیچھے پڑھا جا چکا ہے کہ مختصر بات کو طویل عبارت میں پیش کرنا۔ کہہ رہے ہیں الاتناب یکون بامور کثیرۃ، کہ اتناب بہت سی چیزوں سے ہوتا ہے۔ منہا ذکر الخاص بعد العام، خاص کا ذکر عام کے بعد، پہلے عام بات ذکر کی جائے اس کے بعد خاص، جیسے اجتہدوا فی دروسکم واللغۃ العربیہ، کہ تم لوگ اپنے سبق میں محنت کرو، کوشش کرو، اور خاص طور سے عربی زبان میں۔ پہلے تو ہو گیا اجتہدوا فی دروسکم، تو سبق میں چاہے عربی زبان ہو، فارسی زبان ہو، جو بھی اس ادارے میں جتنی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں عربی بھی ہے، وہ بھی دروس میں شامل ہو گئی، لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت کی بنیاد پر اس کو بعد میں ذکر کیا۔ تو یہ ہوا ذکر الخاص بعد العام، پہلے دروس میں عمومیت آئی، پھر واللغۃ العربیہ کہہ کے اس کو خاص کر دیا۔ تو دیکھیے فائدتہ التنبیہ علی فضل الخاص، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلے عام ذکر کیا، بعد میں خاص ذکر کیا، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہہ رہے التنبیہ علی فضل الخاص، خاص کی فضیلت پر تنبیہ کرنا۔
خاص کی فضیلت تنبیہ کرنا، آگاہ کرنا. کانہ لرفعتہ جنس آخر، گویا کہ اپنی بلندی اور رفعت کی وجہ سے وہ ایک دوسری چیز ہو گئی، ایک دوسری جنس ہو گئی. مغایر لما قبلہ، اور گویا کہ اپنے پہلے والی سے وہ مغایر ہے، ایک الگ تھلگ چیز ہے. اچھا، ومنہا ذکر العام بعد الخاص، اسی کا الٹا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے عام چیز، پہلے خاص چیز ذکر کی جائے، پھر بعد میں عام ذکر کی جائے. اس میں بھی اتناب ہوتا ہے. کقولہ تعالی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ولوالدی اور میرے والدین کی مغفرت فرما. دیکھیے، ولمن دخل بیتی مومنا، اور ان کی مغفرت فرما جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوئے. وللمؤمنین والمؤمنات، اور مومنین کی اور مومنات کی مغفرت فرما. دیکھیے، اس میں پہلے خاص چیز کا ذکر ہوا، اس کے بعد جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے گئے اس کے اندر، عبارت کے اندر عمومیت آتی گئی. رب اغفر لی میری، ولوالدی میرے والدین کی، پھر ولمن دخل بیت مومنا، اور جو میرے گھر میں ایمان لا کر ایمان کی حالت میں آئے ان کی، یہاں تک خاص لوگوں کی ہوئی. اس کے بعد وللمؤمنین والمؤمنات، سارے مومنین اور مومنات کی. اس کے اندر وہ بھی داخل ہو گئے جن کا ذکر پہلے ہوا ہے. تو یہ ایک قسم ہوئی جو اس کو کہتے ہیں ذکر العام بعد الخاص. اور کبھی ہوتا ہے الایضاح بعد الابہام، ابہام کے بعد ایضاح. پہلے کوئی چیز مبہم طور پر پیش کی جائے، اس کے بعد اسی کی وضاحت کی جائے. جیسے امدکم بما تعملون، امدکم بانعام وبنین، جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے جو کہ تمہیں معلوم ہے. اس کے بعد پھر ہے امدکم بانعام وبنین، تمہاری مدد کی چوپایوں سے اور فرزندوں سے. پہلے جملے میں یہ ہے کہ امدکم بما تعملون، امدکم بما تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اس چیز سے جو تم جانتے ہو. اب اس کے اندر ایک ابہام ہے، کیا جانتے ہیں؟ تو اسی کی وضاحت ہوئی امدکم بانعام وبنین، کہ اللہ نے تمہاری مدد کی چوپایوں سے اور تمہیں فرزند دے کر، اولاد عطا کر کے. تو یہ اس کی وضاحت ہو گئی. تو گویا کہ پہلے ابہام ہوا پھر بعد میں ایضاح، تو اس کو کہتے ہیں ایضاح بعد ابہام. اب اس کے بعد کا سبق انشاءاللہ کل.